خان صاحب نے دو تین چیزوں پہ بڑے ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ خاور مانیکا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کا انٹرویو نشر کیا گیا، انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی گری ہوئی حرکت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا، ایسے شخص سے یہ کہلوانا، ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کہلوائی گئی، اور پھر جس بھونڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر متوقع کیس میں شہادت کے طور پہ استعمال کرنے کی یہ جو اچھائی گئی، خان صاحب اس پہ انتہائی خفا تھے، رنج میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پہ لے جائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا، کرپشن کے چارج پہ پکڑا گیا، اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے چھٹکارا پا گیا۔ خان صاحب کی اس بیان میں تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے جو سماجی اور ہمارے جو روایتی ویلیوز ہے، کیا ہم اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی عصبیت میں یا سیاسی منافرت میں، اب ایک تو جینوئن شہادت ہوتی ہے اور ایک آپ جھوٹ بلوا کے شہادت کنکاکٹ کرتے ہیں، کیا سیاست میں، انتقام میں، بدلے میں یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص جو ہے اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہیں آج خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں اتنی پاتال کی گہرائی میں، پستی میں گر چکے ہیں۔ خان نے دوسرا جو غم و غصے کا اظہار کیا وہ علی نواز آوان کی جو تصویر، اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا، پورے پاکستانیوں کے سامنے ہے، پھر ان کا گھر گرایا گیا، اور پھر اغوا ہو کے اچانک تحریک استحکام کے ساتھ نظر آئے۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جوک در جوک ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مروا چکی ہیں، اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ اپنی قسمت آزمائی کر لیں، الیکشن میں ان کی ضمانت جو ہے ضبط ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز آوان جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فعل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے، اور پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہے۔ تیسری بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ہمارے ورکر کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یونین کونسل کی سطح پہ خوف اور ڈر کے سائے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر تک پھیلائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے نواز شریف اقتدار میں آ سکتا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ عوامی فیصلہ ہوگا، اور عوامی فیصلے کے خلاف پہلے بھی مملکت خداداد پاکستان سن 71 میں جا چکی تھی، جب میجارٹی پارٹی کو جو ہے اقتدار سے دور رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ پورے قوم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا حصہ رہے، لیکن نہ کنٹرول کر سکے۔ تو لہذا اگر پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی اور وائٹ فیڈرل پارٹی جس کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں، اگر اس پارٹی کو ایسے بونڈے طریقوں سے اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور عوام کا باری مینڈیٹ چھرائے جانے کی کوشش کی گئی، تو 2 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، پاکستان جو ہے اس میں رول آف لا کا جو خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مثال دی سنگاپور کی کہ سنگاپور میں جو جی ڈی پی ریٹ تھا وہ پاکستان کے مقابلے میں آج سے 4 دہائی پہلے وہ 3 گنا کم تھا۔ آج ان کا 64,000 USD ہے اور پاکستان 1200 USD پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ خان نے کہا کہ جو لوگ اپنا سرمایہ $10 بلین، یہ الفاظ تھے کہ نواز شریف نے بیرون بینکوں میں رکھے ہیں، اور جب بھی یہ اقتدار میں آیا ہے تو اقتدار میں جانا ان کو ذلت آمیز طریقے سے جانا پڑا۔ جب بھی اقتدار میں آیا ہے جو بھی پروجیکٹ کیے سب کے سکینڈل نکلے، سب کے کرپشن کے کیسز بنے ہمیشہ، اور یہ پھر ڈیلے کر کے وہی جھاڑو مار کے کیسز صاف کیا کرتا تھا۔ $10 ارب لے گیا اور اقتدار میں آتا ہی پیسے سمیٹنے کے لیے، قوم کا خزانہ کنگالنے کے لیے۔ تو لہذا جو $13 بلین اوورسیز پاکستانیز کے پاکستان میں آیا کرتے تھے، جو شرنک ہو کے $1.5 ارب پہ آ چکے ہیں، جو IMF ورلڈ بینک ملا کے بھی نہیں ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں، اسسٹ نہیں کرتے ہیں یا پیکج نہیں دیتے ہیں، تو پاکستانی کیوں کر یہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ ڈالر کس طرح وہ پاکستانی بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکمران اپنا ڈالر باہر بھیج رہا ہے؟